صاحب یہ بتائیے گا کہ سوزخانی اور مرثیے کے حوالے سے جو کراچی کے حالات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے بزرگ، آپ کے بزرگ، سبت جعفر شہید کے بزرگ جب پاکستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے انڈیا سے غدر کے بعد، تو اپنے ساتھ سارے فن لے کے آئے. رشید ترابی صاحب خطابت کا فن لے کے آئے، طالع جوہری صاحب کے والد علم لے کے آئے، سید محمد علی صاحب علم کی کتابیں لے کے آئے، اور آپ کے بزرگ اور استاد سبت جعفر کے والد گرامی جو ہیں وہ سوزخانی کا فن ساتھ لے کے آئے. تو آپ مطمئن ہیں جو بنیاد سبت جعفر رکھ کے گئے ہیں کراچی کے اندر، اور کیا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی سوزخانی اسی طرح ہو رہی ہے؟ پلیز. جی آپ سب کا پہلے تو شکریہ ادا کروں گا میں کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے پروگرام میں مجھ جیسے چھوٹے سے آدمی کو مدد کیا. میں اس قابل نہیں ہوں. اصل میں اب جو ہے وہ بزرگ ہستیاں ہم میں نہیں رہیں گی، خصوصاً شہید استاد جو کہ اس پروگرام کے اصل حوالے، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ وہ بات کرنے کے حوالے سے بہت اچھا رہتے، لیکن بہرحال وہ سب اب ہم میں نہیں رہے، تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے اوپر آ گئے ہیں. بہرحال بولنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتا ہوں میں، تھوڑی بہت آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر لوں گا. جی جی پلیز. اور یہاں پر جو شہید استاد جو ہے ایک اس طرح کا ماحول بنا کے چلے گئے کہ انہوں نے جو ہے ایک ادارے کا قیام کیا، اور اس کو جو ہے بالکل جو ہے بغیر کسی نذرانے کے، بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی ہدیے کے، بغیر کسی لفافے کے ایسے سوسان تیار کر دیے. تقریباً 100 کے قریب بچے تیار کر دیے استاد نے، ماشاءاللہ. کہ جو سوسخانی کا فن جو ختم ہوتا ہوا تھا استاد نے اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. اچھا یہاں پر رواج نہیں تھا کہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی لوگوں کو لوگ سکھا سکیں اور ان کو جو ہے سوسخانی کی طرف مائل کر سکیں. بازو کی حد تک تو پھر لوگ جو ہے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، لیکن سکھانے کے حوالے سے لوگ جو ہے بہت پیچھے تھے کہ کسی کو یہ فن آئے نہ صرف ہمارے خاندان میں چلتا رہے. لیکن شہید استاد جو ہے انہوں نے اس فن کو عام کیا، اور قریہ قریہ بستی بستی یہاں تک کہ پورے ورلڈ میں جو ہے استاد نے اس سوسخانی کے فن کو بنا دیا، اور لوگ جو ہے اس طرف مائل ہوئے. اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے بھی کافی لوگ اس طرف جب مائل ہوئے. اور پہلے سوسخان جو ہے وہ اپنے خاندان والوں تک محدود رکھتے تھے اس کو، سینہ بہ سینہ جو ہے یہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن استاد معشوق علی خان اور استاد اشتیاق علی خان انہوں نے جو ہے استاد نے ان سے یہ فن لیا، اور جو ہے استاد اشتیاق علی خان صاحب نے جو ہے باقاعدہ ایک تفویض بستہ جو ہوتی ہے اس کی رسم ادا کی، اور انہوں نے باقاعدہ استاد کو یہ بستہ تفویض کیا ان کے وہ دیکھتے ہوئے لگن اور شوق کو کہ اب یعنی کہ ہمارے خاندان میں پڑھنے والے اور بھی موجود ہیں، لیکن شاید یہ اس کو صحیح طور پہ ادا کرتا رہے گا. اچھا استاد نے جو ہے اس فن کو صرف اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ جو ہے یہ دنیا میں عام کیا. یہ ان کا بڑا فن ہے. بے شک. اور اشتیاق علی خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے اور استاد کے یعنی کہ مشترکہ استاد رہے ہیں. تھوڑا بہت بیسک ہم نے استاد اشتیاق علی خان صاحب مرحوم کے سے بھی سیکھا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب بستہ تفویض کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 بچے، میں اور میرا چھوٹا بھائی رضوان عباس، ہم دونوں کو جو ہے ان کے حوالے کیا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو آگے بڑھاؤ، ان کو سکھاؤ. تو یہ جو ہے معاملات جو ہے اس طرح آگے بڑھتے رہے، اور آج 1984 سے لے کے آج ہم اس مقام پر ہیں کہ بہرحال استاد کے کہنے کیا کر نہیں سکتے، ان کی جگہ پر نہیں کر سکتے، لیکن ایک چلا رہے ہیں اس معاملے کو آگے لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اس میں ہماری پوری ٹیم شامل ہے، پوری ادارے تربیت سوسخانی شامل ہے.
جو ہے سب کے سب ساتھ دے رہے ہیں، اور ایک نظام بنا دیا ہے ہم لوگوں نے کہ اگر کسی کے یہاں مجلس آتی ہے اور اس کو مجلس میں سوسخانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے کوآرڈینیٹر جناب اسد زیدی صاحب کو فون کرتے ہیں، اور وہ ایک کال کی وجہ سے وہاں پہ بندہ وقت پہ موجود ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ علی، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی آپ کے تو امتیاز عباس تو آپ کے روحانی استاد بھی ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرے روحانی استاد ہیں۔ میری استاد سے ملنے کی بہت خواہش تھی، میں نے ان سے بھی تذکرہ کیا تھا، وہ پوری نہیں ہو سکی، لیکن میں امتیاز عباس سے ضرور جب بھی پاکستان جاؤں گا تو اسی کے لیے جو ہے وہ لازمی حاضر ہوں گا۔ اور آپ سے سوال تو بہت کچھ ہیں، لیکن میں اپنے سوال کاٹ کے یہاں پہ ایک نوجوان سوز خان ہے، ان کا سوال جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی، کہ ان کا سوال یہ ہے کہ مثلاً آپ کے پاس اگر گاڈ گفٹڈ آواز نہیں ہے اور تھوڑا بہت آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں، تو کیا آپ مرثیہ خوانی کے فن کو سیکھ سکتے ہیں اپنی کوشش کے ساتھ، یا اس کے لیے آپ کے پاس ایک خدا کی طرف سے آواز کی نعمت جو ہے وہ خاص موجود ہونی چاہیے؟ یعنی میرے جیسا بے سرا بھی کیا سوسخانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، بس لگن اور محنت جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس میں جو ہے ٹائم بھی آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے، عام یعنی عام جو ہے حالات میں منقبت اور نوحہ خوانی کے بنسبت جو ہے سوز خوانی کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ٹائم پہ موجود ہونا پڑتا ہے، اپنے پہلے تو سیکھنا پڑتا ہے کہ ساتھ جو ہے کسی سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کی سانس آس دلوانا پڑتی ہے، اس کے بعد ساتھ جو ہے آپ نے سوخانی کرانی پڑتی ہے، ٹائم پہ پہنچنا پڑتا ہے، اور مجلس میں اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے تو پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سوسخانی مجلس میں اگر سوسخانی نہ ہو اور وقت پہ نہیں پہنچے تو وہ مجلس بڑی ادھوری سی لگتی ہے۔ تو سوسخانی کا فن جو ہے اس میں ایک بڑی مشکل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو ٹائم پہ پہنچنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں پر جو حالات ہوں، اب اگر آپ نئے پڑھنے والے ہیں، نئے پڑھنے والوں کے ساتھ مسائل آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہوتے ہیں، خیر وہ پرانا ہو جاتا ہے معاملہ، تو پھر آدمی جو ہے اس کے قدر و منزلت کو تھوڑا بہت اون کرنے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، لیکن نئے پڑھنے والوں کے ساتھ خصوصاً بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، ادارہ جو ہے یہاں پر کراچی میں پہلے کوئی نہیں تھا ایسا کہ جو اس طرح کی سوسخانی کے لیے کوئی کام کرتا۔ ایک ادارہ تھا انجمن سوسخانہ کراچی کے نام سے، وہ یہ سلسلہ کر رہا تھا، اور اس میں استاد ہی اس کے سیکریٹری نشر و اشاعت تھے، اور انہوں نے محنت کر کے بہت سارے نئے سوسخانوں کو اس میں شامل کیا، لیکن کہنا تو نہیں چاہیے کہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دے پائے وہ لوگ، تو پھر استاد نے جو ہے اپنے ادارے کا قیام وجود میں لے کے آئے، اور انہوں نے تقریباً 1990 میں جو ہے ادارے ترویج سوسخانی، شاید 90 کی اس میں دہائی میں ادارے ترویج سوسخانی کی بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ سے آج ادارہ جو ہے اس کے تقریباً 100 سے زیادہ 200 سے زیادہ قریباً ممبرز ہیں جو کہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ جا کر سوسخانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استاد بھائی یہاں پہ ایک چھوٹا سا ذکر اور کرتا چلوں کہ میں اپنے جو استاد ہیں رضوان عباس صاحب، ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، بہت کچھ سیکھتا ہوں، وہ میری تربیت بھی فرما رہے ہیں فن سوسخانی میں، تو آپ کا دست شفقت جو ہے وہ انشاءاللہ رہے گا۔ آخری بات میری طرف سے، چونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو جعفر کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا تو وہ تو میرے خیال میں پورا نہیں ہو پائے گا، اس کی کمی تو ہمیشہ محسوس ہوگی۔ تو آپ کا دوست بھی اس دنیا سے چلا گیا سبط جعفر کی صورت میں، تو آپ تھوڑی سی گفتگو اس پوائنٹ پہ ڈالیے استاد سبط جعفر کو ایز اے سوز خان نہیں بلکہ اپنے دوست کے لحاظ سے، کہ یہاں پہ آپ کس طرح سے ان کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ استاد کی کمی تو ہر جگہ، ہر پل، ہر آن جو ہے استاد کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم سوسخانی شروع کرتے ہیں کسی بھی جگہ تو اکثر آپ ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے کہ میں جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے اپنے استاد کو بھی جس کی بھی مجلس ہوتی ہے
اس میں شامل کرتا ہوں اپنے استاد کو. تو استاد کے بغیر جو ہے ہماری سوسخانی جو ہے وہ نامکمل سی لگتی ہے. اچھا جب استاد سوسخانی کر رہے ہوتے تھے، جب ماشاءاللہ حیات تھے یہاں پر، آج بھی حیات ہیں لیکن اب ہم میں نہیں ہے، تو جب وہ سوسخانی کر رہے تھے تو میں شروع میں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ رہا، سیکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہا. لیکن پھر بتدریج ہم لوگ چونکہ علاقے سے دور تھے تو ہم لوگوں نے کم کر دیا، اور ہماری اپنی مجالس بھی بہت زیادہ ہونے لگی تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتا تھا. اور پھر ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے شاگرد اور مل گئے تھے بہت سارے، تو وہ بازو بن کر اور ساتھی بن کر ان کے ساتھ رہے. ماشاءاللہ اختر بھائی ہمارے بزرگ سوسخان جو استاد کے بازو، شکیل بھائی، یہ لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، مسلسل ان کے ساتھ ہی پڑھواتے تھے. تو خیر ہم لوگ اتنی ضرورت نہیں تھی استاد کو، اور روزانہ مشکل ہو جاتا تھا ان کے ساتھ پڑھوانا. لیکن بہرحال جب استاد بلاتے تھے، جہاں بلاتے تھے، جب بلاتے تھے پہنچتے تھے، اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں ان کے ساتھ ہوتے تھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب امتیاز عباس صاحب. مجھے امید ہے کہ یہ آپ سے جو سلسلہ قائم ہوا ہے ہمارے جرمنی کے سوسخان حضرات کا، بالخصوص علی زیدی صاحب کا، یہ قائم رہے گا، اور ہم گاہے بگاہے آپ سے اس طرح کی محفلوں میں آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور سوسخانی اور مرثیہ پڑھ کے آپ نے ہمیں بھیجا. آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے.